چند دن قبل جعفر ایکسپریس ٹرین والا واقعہ ہوا، وہ بہت دل خراش واقعہ ہے جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ دہشت گردوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ابھی قوم اس صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ ایک عالم دین ان کا قتل ہوا، پھر نوشکی میں ایف سی کے جوانوں کے اوپر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ تو یہ جو پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے اب پتہ چلا کہ جہلم کے قریب، دینا کے قریب ایک گاڑی پہ فائرنگ کی گئی اور اس میں 2 بندے جو ہیں وہ اس فائرنگ کی زد میں آئے اور گزر گئے۔ جس طرح وہ خبریں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ پہلے تو وہ فلموں میں کہتے تھے کہ گھر میں گھس کے ماریں گے، لیکن واقعی انہوں نے گھر میں گھس کے مارنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ویکیپیڈیا پہ پڑھا کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے اس کے 600 بندے ہیں ان کے۔ چلیں 600 نہیں، ان کے 1000 کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ خوارجی کہتے ہیں، خوارجی کتنے ہوں گے؟ 10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے۔ پھر آپ کے ملک کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، دوسرے ملکوں کے لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ خود تو نہیں یہاں آتے ہوں گے، یہیں سے وہ لوگ ان کو پیسے دے کے کہتے ہوں گے کہ ہمارا یہ کام کرو۔ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنے بڑے سراغ رسانی کے ادارے ہیں، تو جب تک آپ ایک سخت اور فیصلہ کن قدم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، جب کسی ملک میں بھی بدامنی ہو، دھماکے ہوں، ٹرینوں پہ حملے ہوں، اسی طرح کے ٹارگٹ کلنگ ہوں، تو وہاں پہ نہ تو سرمایہ کاری آتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، اور یہ 2 چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے۔ ظاہر ہے جب آپ کی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، تجارت نہیں ہوگی، لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے، دوسری کمپنیاں نہیں آئیں گے، یہاں پہ بزنسز نہیں کھولیں گے اور بزنسز ترقی نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی آپ کی فوج ہے، 10 لاکھ یا 50 لاکھ، مجھے نہیں پتا، 7 لاکھ ہے، تو یہ چند 100 چند 1000 لوگ بدامنی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اوپر سے سیاسی جماعتوں کے کارکن اتنا وہ قوم کو ایک عجیب طرح کی جو ہے نا کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، کیونکہ دیکھیں جو آپ کے سراغ رسانی کے ادارے ہوتے ہیں، سیکیورٹی جو ہے نا آپ کی ایجنسیز ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، ISI ہو، یا آپ کی پولیس کی انٹیلیجنس ہو، یا کوئی اور بھی انٹیلیجنس ہو، یا انٹیلیجنس بیورو ہو، تو وہ لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے کہ جب تک آپ کی عوام ان کو معلومات نہ دے۔ لوگوں کو کہیں کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، جو بھی بندہ مشکوک ہو اس کو فوراً رپورٹ کریں کہ
इस बंदे के मतलब हमें शक है या इसकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं या इसके पास लोग आते हैं। फिर आपके पास इंटरनेट है, आपके फ़ोन हैं, आप उन पर चेक करें कि किस जगह कौन बंदा रब्ता कर रहा है। यहाँ मगरब में आप देखें कि ये लोग कितने जो है ना चौकन्ने और चौकस होते हैं कि मेरे दोस्त एक शहर में जाते थे, हर हफ्ते वहाँ पे यूनिवर्सिटी अटेंड करते थे एक दिन के लिए। तो जब वो 3-4 दफ़ा गए, उसी दिन उसी टाइम जाके उतरे वहाँ पे एयरपोर्ट से, तो तीसरी या चौथी दफ़ा उनको पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी कि आप हमें बताएं कि आप इस दिन आप बाकायदगी से यहाँ पे आते हैं और आप फ़लाँ मस्जिद में भी जाते हैं और फ़लाँ जगह भी जाते हैं, तो आप बताएं कि आप क्या करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या हैं, आपका असल मकसद क्या है। ठीक है जी, मालूमात तो उनके पास थी पहले ही, लेकिन उन्होंने फिर भी बहरहाल उन्होंने उनके सवाल जवाब किए। कौम को भी अपना फ़र्ज अदा करना पड़ेगा और इसके अलावा हुकूमत को भी और जितने भी अदारे हैं। मैं परसों मुझे एक मेरे दोस्त है, उन्होंने भेजा जी कि हमारी जो ISI है वो अभी भी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। तो मैंने कहा जी ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक आज जो मेरे इलाके में एक वो कत्ल हुआ है, उसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं ये सबको पता है। तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, तो अवाम के साथ मिल के जितने भी मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनका कला कमा करें, ताकि वहाँ पर लोग अमन से सुकून से रह सकें। और फिर मैं एक बात भी, अगले दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक जर्नलिस्ट का, तो वो कह रहा था कि ये पे बैक टाइम है, कि जो कुछ हमारे अदारे करते रहे हैं माजी में, तो अब ये उसी का नतीजा है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करते रहे हैं और अब क्या हो रहा है, लेकिन आम आदमी की जानो माल को महफूज बनाना, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना, ये मुल्क के हर अदारे का फ़र्ज़ होता है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।